أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ سے مخاطب ہوں دنیا کی بات چینل کے ذریعے سے. میرے محترم دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہماری طرف آیا. دیکھیں، اگر ایک عام مہمان اگر ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اپنے گھروں کو کس طرح سجایا کرتے ہیں، اور یہ تو پھر اللہ کا مہمان ہے. اللہ اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ اپنے مہمان کو اپنے بندوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے ذریعے سے میں اپنے بندوں کی مغفرت کر دوں. یہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب کا مہینہ ہے. میرے محترم دوستو، کتنی عجیب بات ہے، کتنی مزے کی بات ہے. انسان محبت میں کس قدر آگے بڑھ جاتا ہے اللہ کی ذات کی محبت میں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں جو چیز حلال ہوتی ہے انسان روزے کی حالت میں اس کے قریب بھی نہیں جاتا. اور جو میں نے آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ اللہ جل شانہ ان آیات مبارکہ میں قرآن اور رمضان کے مبارک مہینے کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ میں نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں تم تک بھیجا. یعنی اللہ اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اور وہ بھی رمضان روزے کی حالت میں ہوا. پھر اللہ جل شانہ نے اس قرآن مجید کو
رمضان کے ساتھ کس قدر ایک تعلق نصیب فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حافظ قرآن مجید تراویح کی صورت میں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ اللہ سے محبت اور قرب کا مہینہ ہے۔ جب کسی کے گھر مہمان آتا ہے تو وہ اس سے محبت کے اظہار میں اس کا بڑا اکرام کرتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان اللہ کی محبت کے اظہار میں بڑا کچھ کرتا ہے۔ مثلا جب چاند نظر آیا تو چاند نظر آنے کی دعا پڑھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ اللہ میں تمام پچھلے گناہوں سے توبہ چاہتا ہوں اور اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ پھر ایک نئی تڑپ اور نئی طلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، جی اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے کہ اللہ میں دنیا کے چکر میں رہا، میں دنیا کمانے میں مصروف رہا، لیکن اب تیرا مہمان ہم تک پہنچا، ہم اس کا اکرام کس طرح کریں گے؟ دن کو روزہ رکھیں گے، تیری محبت میں روزہ رکھیں گے۔ اور پھر اللہ اس کے نتیجے میں کیا انعام ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ جل شانہ اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، چھوڑ دو میرے ذکر کو، چھوڑ دو اپنے ہر کام کو چھوڑ دو، بس میرے بندے جو روزے دار ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ تو میرے محترم دوستو، جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ دیں تو ان کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے قرب کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق بڑھانے کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ جل شانہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی بھی عطا کرتے ہیں، بندوں کی مغفرت بھی کرتے ہیں، بندوں پر رحمت بھی برساتے ہیں، اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے اپنے بندوں پر۔ تو اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا، رمضان کا چاند نظر آیا اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ کا مہمان ہمارے گھروں میں آ گیا، اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ گیا، اب یہ اللہ کا مہمان ہمارا اکرام بھی دیکھے گا۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان کا اکرام کیا ہے؟ اس کو توبہ اور استغفار کے ساتھ گزارا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ایسا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، ہماری زندگی میں پھر رمضان کا مہینہ آیا۔ تو میرے محترم دوستو، جب انسان کمائی کرتا ہے، اس کے پاس پیسے آتے ہیں، کپڑے کا تاجر ہے، کپڑا بیچتا ہے، اس کے پاس کمائی آئے گی، اس کے پاس پیسے آئیں گے، وہ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا اور اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا۔ اسی طرح جو ہے نا، کسی چیز کی بھی دکان ہو، پرچون کی دکان ہو، سموسوں کی دکان ہو، دہی بلوں کی دکان ہو، تمام کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اصل تو کاروبار نیکیوں کا کاروبار ہے، نیکیوں کی تجارت ہے۔ ہم اللہ سے نیکیوں کی تجارت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کیوں نہیں کرتے؟ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اصل مہینہ تو توبہ کا مہینہ تھا، رحمت کا مہینہ تھا، بخشش کا مہینہ تھا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ تھا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ تھا، اللہ سے لینے کا مہینہ تھا، لیکن ہم نے سارا کا سارا وقت ضائع کر دیا دنیا کی محبت میں، اللہ کی محبت کو بھول بیٹھے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس مہینے میں تمام چیزوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ جل شانہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ تو میرے محترم دوستو، اس مہینے کے اندر والدین کی خدمت بڑھا دی جاتی ہے، والدین کی خدمت کرنے والے کی بخشش بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرائی۔ پھر دوسرے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تیسرے ارشاد فرمایا تیسرے شخص کے بارے میں، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔
تو میرے محترم دوستو اس رمضان کے مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، اللہ سے قرب، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے در پر جھکا کر تو دیکھیں، ہمیں دیکھیں اللہ کیا کیا چیزیں نہیں دیتے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، پھر ہمیں کس چیز کی اور طلب ہے؟ بس ایک اگر ہمیں ضرورت ہے تو وہ دنیا کی ضرورت ہے، بس ہمارے نزدیک ایک ہی چیز ہے جو دنیا ہے، جو ہمیں چاہیے، اور یہ دنیا عارضی ہے۔ میرے محترم دوستو جو دنیا کے پیچھے لگے اللہ نے ان کو دنیا بھی نہیں دی اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے، اور جو اس دنیا سے ہٹے، جنہوں نے رخ اپنا اس دنیا سے پھیر لیا، اپنا چہرہ اس دنیا سے پھیر لیا، اللہ نے ان کو دنیا بھی بڑی وسیع تعداد میں دی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کی آخرت میں بھی ان کے اعزاز و اکرام کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے ہمارا کام، ہمارا آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنا لیں۔ تو میرے محترم دوستو میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، یہ دنیا کی بات چینل کے تمام ساتھی، تمام ممبران آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ حقیقی طور پر کامیاب شخص وہ ہے جو اس کی برکتوں کو سمیٹ لے گا، جو اس کی مغفرت کو سمیٹ لے گا، جو اس کی رحمت کو سمیٹ لے گا، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو گیا اور دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو آج میں آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں دنیا کی بات چینل کے ذریعے سے کہ ہم سارے مل کر اللہ کی طرف رجوع اللہ کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔